بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، مریم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام اور بہت بہت پیار۔ اللہ پاک آپ کو بہت ساری خوشیاں دے اور آپ کی زندگی سے ساری پریشانیاں ختم کر دیں۔ یہ ایک صاحب کا بتایا واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو شاید سمجھ بھی آئے اور مجھے پوری عمر کیا آپ نے سمجھا بھی سمجھ میں بھی نہ آئے، اور مجھے پوری امید ہے کہ اس ویڈیو کو سننے والے 80% لوگ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی کر رہی ہوں۔ اگر ریکارڈ کرا کے یا ریکارڈ کر دیتی ہوں تو زندگی میں آپ 10 سال 20 سال 25 سال جب تک یوٹیوب میں جب تک کوئی ویڈیو دیکھ سکے کبھی بھی سمجھ جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی زندگی میں آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ کیا کچھ یوں ہے کہ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست عبداللہ ہے، اس کو بڑی کیورسٹی رہتی تھی ہر چیز کی، اور ہر کسی چیز کے پیچھے پڑ جائیں تو اللہ کا بندہ تو چھوڑتا نہیں ہے، وہ کوئی اپنا کام کرے لیکن مشکور لگ جائے تو لگ جائے، پھر اس نے کسی کی سننی ہی نہیں ہے۔ تو اس نے اخبار میں ایک نیوز دیکھی کہ ایک بارش بزرگ تقریباً 80 سال کے رکشہ چلاتے تھے، اور انہوں نے رکشے میں پیچھے کوئی سواری 15-16 سال کی کوئی لڑکی تھی، اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو لوگوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے تھانے میں جمع کروا دیا۔ دیکھو یار، اس کی شکل سے ہی لگتا ہے کہ بندہ نے ایسی کوئی کام کیا ہوگا، مطلب کوئی 16-15 سال کا لڑکا لڑنے والا پڑا یا یہ کام کرے، سمجھ میں آتا ہے۔ یہ تقریباً 80 سال کی بارش بزرگ گور رہے ہیں، سجدے کا نشان ہے پیشانی کے اوپر، یہ ہوا کیا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو میں نے کہا بھائی میں تھوڑا جانتا ہوں، میں تھوڑی ہی جانتا ہوں، مجھے کیا پتہ، جان چھوڑو اس کی، کوری نے کی مجھے معلوم کرنا ہے۔ خیر اس نے فون شون لگا ہے اس کی ایک دوست ادھر ادھر پولیس میں نکل آیا، وہ جیل میں بابا جی کے پاس پہنچ گیا تو ان سے دوستی کی، اسے بات چیت کی تو اس کی وجہ کیا ہوا تو کہنے میں تو بڑا خوش ہوں، میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ کام ہو گیا۔ اور حضرت کیسی بات کر رہے ہیں آپ، اتنی رسوائی ہو گئی، مکالہ ہو گیا، پھر منہ کالا ہو گیا، بریکنگ نیوز چل گئی، آپ خوش ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ اس دن کا انتظار تھا مجھے پچھلے 53 سالوں سے، تو بولی 53 سالوں سے آپ کو انتظار تھا، مطلب کیا بات کر رہے ہیں آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے کہ جی میں لڑکا سا تھا، ہم لوگ پشاور کے ایک نمائی گاؤں میں رہتے تھے، میرے باپ کے پاس کہیں سے پیسہ آیا تو انہوں نے ہمارا گھر بڑا بنا دیا، تو ہمارا 2 منزلہ گھر ہو گئے، اور آس پاس کی میری عمر تھی تو وہ اس قسم کی عمر ہوتی ہے، 19-20 سال کی میری عمر تھی، وہ اس قسم کی عمر ہوتی ہے شرارتوں کی، تو مشغلہ بن گیا کہ میں چھتوں پر چڑھ کے باقی لوگوں کے گھر میں جھانکتا تھا۔ اب سب غریب لوگ تھے تو وہ ایک کمرے کے اوپر سے ڈال دیتے تھے، باقی بڑا صحن ہوتا تھا، واش روم ہوتا تھا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہوتی تھی، بس میں لوگوں کو دیکھتا رہتا تھا کہ وہاں پہ کسی طرح کچھ عرصے بعد ہمارے محلے میں گھر کے سامنے کوئی نئے لوگ آئے تو اس میں ایک بچی آئی، اس کی آنکھیں بڑی اچھی تھی، اب میں آنکھیں دیکھ کے بالکل اس کے اوپر وہ عمر بھی ایسی تھی، بالکل فرشتہ ہو گیا کہ کیا خوبصورت ہوگی، لیکن وہ باقی بچی جو تھی پورا کا پورا برقع کرتا وغیرہ پہنتی تھی، نقاب لیتی تھی، ہاتھوں پہ دستانے، پاؤں میں بھی موزے، تو کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ تو مجھے بڑی تمنا تھی، خیر ایک دن میں چھت پہ چڑھا تو دیکھا کہ سامنے اندر سے وہ لڑکی ٹہل رہی ہے، اور اب میری تو لاٹری لگ گئی کہ جی ہاں، تو میں نے اس کی زندگی میں بھی نہیں دیکھا، آج یہ ساری کی ساری میرے سامنے موجود ہے۔ تو کہنے لگا، میں آرام سے اس کو دیکھتا رہا، ایک دم سے اچانک اس کی نظر میرے اوپر پڑ گئی تو بالکل وہ بیچاری شرم کے ماں ہمارے پتھر بن کر رہ گئی، اس سے کچھ نہیں بولا، لیکن میں اس کی آنکھ میں موٹے موٹے آنسو دیکھے۔ اب بتائیے اس کی آنکھ میں کیا بات تھی کہ مجھے بہت گھبراہٹ ہوئی، تو میں باغ کے نیچے اپنے گھر کے اندر آ گیا۔ 4 دن کے بعد جب میں واپس اٹھا، آپ لوگوں سے پوچھا، آج یہ پتہ چلا کہ وہ لوگ کرائے دہاڑے ہوئے مکان چھوڑ کے کہیں چلے گئے ہیں۔ اس دن کے بعد سے مجھے لڑکی نہیں ملی، لیکن میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا کہ اس بندے نے مجھے خاموش بددعا دے دی ہے، اور یہ ایک نہ ایک دن اپنا اثر ضرور دکھائے گی۔ اس دن سے میری زندگی
بے چین ہو کر رہ گئی۔ میں نے ساری ان کے سینئر کو توبہ کی نماز کا صوم سنا کر پابند ہو گیا۔ اس دن سے میں نے اپنی اللہ پاک سے توبہ کرنا شروع کر دی، اچھے طریقے سے زندگی گزاری، پڑھا لکھا، جاب کی، شادی ہوئی، بچے ہوئے، بچے بڑے ہو گئے، سب لوگ اپنے گھروں پہ چلے گئے، نقشہ چلانا شروع کر دیا۔ اب کیونکہ میں بزرگ تھا، بوڑھا تھا، میرے سفید داڑھی تھی، جو لوگ پریس کر کے زیادہ تر بچے میرے پاس اس کو بھیجا کرتے تھے، میرے اوپر بھروسہ کرتے تھے، میرے آس پاس اس کو بھیجا کرتے تھے، زندگی آرام سے چلتی رہتی تھی، اور یہ بات میرے دماغ سے بالکل نکل گئی تھی۔ پھر ایک دن اچانک کیا ہوا کہ یہ لڑکی آئی، یہ بھی کوئی 16-15 سال کی بچی تھی، یہ بھی ایسے 9ویں 10ویں کلاس کی لڑکی تھی، لیکن پتہ نہیں جب سے یہ نشاندہی میں اس کو ضرور دیکھتا تو میں خود اپنے پہ کنٹرول نہیں کر پاتا۔ تو ایک دن میں سیدھا لے کے جا رہا تھا اس کو، اس کے ساتھ والی سم لینے آئی کی تھی، تو میں نے راستے میں رکشہ کیا۔ اس سے پہلے میں کچھ کرتا، لیکن یہ شاید گرمی شکایت کر دی ہو گئی، اس کا آغاز مارتا ہے، ان کے پیچھے دکھتا ہے، تو اس کے رشتہ دار وغیرہ آ گئی، انہوں نے مجھے پکڑا اور میں اس طریقے سے جیل میں آ گیا۔ تو کیا کریں، یہ دعا تھی، یہ دعا تھی، دعا ہی نہیں تھی بلکہ یہ بددعا ہی تھی جو 53 سال پہلے میری طرف یزیدی لگی ہوئی تھی۔ اس کا 53 سال سے میرا انتظار کر رہا تھا، اگر ابھی نہیں لگتی تو آخرت میں میرے ساتھ بہت برا ہوتا، جو کچھ ہونا تھا یہاں پر ہو گیا، اب کم از کم کی سزا نہیں ملے گی۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں ہم روز کے حساب سے کتنی بددعائیں سمیٹ رہے ہوتے ہیں، کتنی زیادہ ہم بددعائیں لے رہے ہوتے ہیں۔ میرے سرتے سکھر مولانا عبدالرحمن صاحب ان کی روٹی نہیں کھاتے تھے، کیا بولا، ان کے آس پاس جو غریب لوگ ہوں گے، جو بھوکے ہوں گے، جو حسرت سے اس کو دیکھتے ہوئے روٹیوں کو اور شیر مال کو اور خریدنے کی سکت نہیں رکھتے ہوں گے، تو اتنے آہیں اتنی نظریں جس روٹی پہ رکھی ہوئی ہوں وہ مجھ سے نہیں کھائی جاتی۔ خیر ان کا اپنا ایک تھا، ایک دن انہوں نے ان سے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ اپنی ساری دعائیں سکھاتے ہیں، ہلکی سی کوئی بددعا مانگے، مانگنا بھی سکھائیں، مجھے نا کبھی کبھی لوگ بہت تنگ کرتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ تو ہنسنے لگے۔ پھر انہوں نے مجھے بولا کہ بیٹا چپ سے بڑی بددعا کوئی نہیں ہے، جب بندہ بولتا رہتا ہے نہ تو قدرت خاموش ہو جاتی ہے، کہ بندہ خاموش ہو جائے تو نہ پھر قدرت بدلہ دیتی ہے، وہ بہت باریک پیستی ہے، ٹائم لگتا ہے آرام سے لیکن پیستی بہت باریک ہے، تو چپ سے بڑی بددعا کوئی نہیں ہوتی۔ ہم لوگ چلتے پھرتے اسپیشلی پاکستان میں جگت بازی کے چھیڑنے کے لوگوں کو مزے لینے کی عادی پڑ گئے۔ ایک ٹک ٹاک نے بیڑا غرق مار دیا ہمارے قوم کا، وہ بچہ جو بولے کہ اے اپنے پرسن سپلیمنٹ میں کام کر رہا ہے اور اس کو اپنی پرواہ ہے اور روز کے 2-4 گھنٹے ٹک ٹاک بھی دیکھتا ہے، اس کے موبائل فون میں ٹک ٹاک اسٹال ہے، تو اس کی بات ماننے کو میں سرے سے تیار ہی نہیں ہوں کہ اس شخص کو کم از کم باقی کسی پرواہ ہے، یعنی اپنے پرواہ تو کم سے کم اس کو نہیں۔ تمہیں جگت بازی کر کے چھیڑ کے بہت ساری خاموش بددعائیں سمیٹ رہے ہوتے ہیں، کسی کو ڈانٹ دیا، کسی پہ تھوٹی ماری یا کسی پہ طنز مار دیا، اپنی زہر کر دی، یا کسی کو ڈانٹ کے اپنی امیج اپنی اتھارٹی ظاہر کر دی، کسی کو ایئرپورٹ پہ ذلیل کر دیا، سمجھ رہے ہوتے ہیں سے کوئی نہیں پوچھے گا، رکھیں اوپر جو ہوگا تو ہوگا، یہ یہاں پر بھی اس کا حساب ضرور دینا ہوگا۔ اور شاعر کہتے ہیں نہیں حشر کے دمبے موقوف زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ یہ بھی سوچ، جب سے واقعہ سنا ہے میں بھی سوچ رہی ہوں، آپ بھی سوچئے کہ زندگی میں کتنی خاموش بددعائیں جمع کی ہیں۔ یاد رکھیے کسی دن کوئی ایسا شخص آپ کی زبان کے نیچے آ گئے نا جس کا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو میڈیا اس کے آس پاس کوئی بھی کچھ بھی نہیں، وہ اپنی آہوں کے حصار میں آپ کی دعائیں راکھ کرے گی۔ میری بات سننے کا بہت بہت شکریہ۔ مریم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔